اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون صدق الله العظيم. فبما نقضهم ميثاقهم بسبب ان کے معاہدے کو توڑنے کے لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی وجعلنا قلوبهم قاسیہ اور ہم نے ان کو دلوں کو سخت کر دیا یحرفون الکلم عن مواضعه وہ بدل دیتے تھے کلام کو اس کی جگہ سے فنسوا حظا مما ذکروا به اور انہوں نے بھلا دیا بہت بڑا حصہ ان چیزوں کا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی ولا تزال تطلع على خائنة منهم اور اے نبی جی آپ ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گے ان کی خیانتوں پر الا قلیلا منهم مگر ان میں سے بہت کم لوگ فاعف عنهم بس آپ ان کو معاف کر دیں واصفح اور ان سے درگزر کرتے رہیں ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے ومن الذین قالوا اور ان لوگوں میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے کہا انا نصارى ہم تو نصارہ ہیں اخذنا میثاقهم ہم نے ان سے بھی ایک عہد لیا تھا فنسوا حظا مما ذکروا به بس انہوں نے بھی بھلا دیا بہت بڑا حصہ ان چیزوں کا جن کو ان کو نصیحت کی گئی تھی فاغرینا بینہم العداوة والبغضاء بس ہم نے ڈال دی ان کے درمیان دشمنیاں اور بغض الی یوم القیامہ قیامت کے دن تک کے لیے وسوف ینبئہم اللہ اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بتائے گا بما کانوا یصنعون جو کچھ وہ کرتے رہے. یہ دو آیات سورہ المائدہ کی اللہ تعالیٰ نے گزشتہ آیات کے اندر فرمایا کہ ہم نے یہود سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا ایمان والوں سے بھی ایک معاہدہ کیا اور آج کی آیات میں یہ نصارہ سے بھی ایک معاہدے کا ذکر ہے. معاہدہ کون سا ہے کہ جو شریعت کے احکامات کسی بھی نبی کے ذریعے سے امت کو ملے وہ ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجے ہیں تو جو بھی وہ احکام لے کر آئے ہیں قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں وہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ایک قسم کا معاہدہ ہے. جو بھی کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو گویا کہ یہ ایک معاہدے کے اندر داخل ہو رہا ہے کہ اللہ کے تمام احکامات اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام جو سنتیں ہیں اور آپ کی بتائی ہوئی تمام فرمودات ہیں وہ میرے لیے اب مشعل راہ ہے میری زندگی کا مقصد ہے. یہ کلمہ پڑھنے کا کلمہ پڑھ کے انسان ایک قسم کا معاہدہ کرتا ہے. تو یہود سے بھی ایسا ہی معاہدہ ہوا ان کی انبیاء کے ذریعے سے نصارہ سے بھی ایسا ہی معاہدہ ہوا. تو فرمایا کہ جو ان معاہدوں کی پاسداری کرتے ہیں ان کے اوپر عمل کرتے رہتے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ نے جو ان کا ٹھکانہ بنایا ہے وہ کیا ہے جو کل پڑھا تھا لأدخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار ہم ان کو ضرور بضرور ایسی جنتوں میں داخل کرنے والے ہیں جن میں ہر قسم کی دودھ کی شراب کی شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں اور ایسی ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں ان کے لیے کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے جو ان معاہدوں کی پاسداری کرتے رہیں گے. اور وہ لوگ جنہوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا اور ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا تھا ان کو بھلا دیا اور اپنی خواہش نفس پر چلتے رہے اپنی منمانی کرتے رہے ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا ہونے والا ہے دنیا کے اندر بھی ان کو اس کی سزا ملتی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے. آخرت میں سب سزا تو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے دو ہی جگہ بنائی ہیں ایک ماننے والوں کے لیے جنت اور ایک انکار کرنے والوں کے لیے جہنم ہے. تیسرا کوئی ٹھکانہ اور نہیں ہے. تو دنیا میں بھی سزا ملتی دنیا میں کون سی سزا ہے تو اس کا یہاں بیان ہے. فبما نقضهم میثاقهم تو بس اب ان کے معاہدے کے توڑنے کے ان کے ساتھ جو معاہدہ ہوا انہوں نے اس کو توڑ دیا جان بوجھ کے توڑا یا بھول کے توڑ دیا. جیسے آج لوگ یہ کہتے ہیں نا ہمیں تو یار پتہ بھی نہیں تھا یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ہمارے اوپر حج فرض تھا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ زکوٰۃ ہمارے اوپر فرض تھی ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ہمارے اوپر عشر فرض تھا. یعنی شریعت کے جو مسائل ہیں بعض لوگوں اس سے یہ کہہ کہ اپنی جان چھڑا دیتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا. یہ پتہ نہ ہونا کوئی عذر نہیں ہے. دنیا کے ہر کام کا پتہ ہوتا ہے پتہ نہ ہو تو پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن شریعت کے جو احکام ہیں وہ پتہ ہی نہیں کرتے ہیں اور پھر آخر میں کہہ دیتے ہیں ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا. یہ بھی چیز ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کو ختم پڑھنے کے لیے تو نازل نہیں کیا تھا ہم نے تو ختم پڑھنے کے لیے اس کو بنا دیا یا کل پڑھنے کے لیے یا بنا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے تو یہ اس کو سمجھنے کے لیے اتارا تھا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اتارا تھا ان چیزوں کے لیے جس کو ہم نے آج بنا لی اس کی قسمیں اٹھانے کے لیے شادی رخصتی کے وقت دلہن کے سر پر رکھنے کے لیے اس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل نہیں کیا ہے. تو یہ تو انسان کا اپنا قصور ہے کہ انسان اپنے مقصد کو بھول چکا ہے
اور جس چیز کے لیے اللہ نے یہ اتنے انبیاء مبعوث فرمائے اور ان کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئی ہیں، تو وہ اس مقصد کے لیے تو نہیں آئے تھے، اور انہوں نے ایسی تکلیفیں اس مقصد سے لیے تو نہیں اٹھائی ہیں کہ انسان بس یعنی جو یہ قرآن ہے اور شریعت کے احکام ہیں وہ ہم کی مرضی کے مطابق استعمال کرے، ایسی نہیں ہے۔ تو جنہوں نے اس معاہدے کو توڑا اور اس کی خلاف ورزی کی، فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی ہم نے ان پر لعنت کی ہے، لعناہم، ان پر لعنت برسائی ہے، وہ نافرمان لوگ ہیں، وہ زمین پر ایک قسم کا بوجھ تھے، تو ہم نے ان پر لعنت کی ہے۔ جب اللہ کی طرف سے لعنت آ جاتی ہے تو دنیا کی کوئی بھی چیز اس کو ہرا نہیں کر سکتی ہے، اس کو سرسبز نہیں کر سکتی ہے، اس کے گھر میں کبھی خوشی نہیں آئے گی، کبھی سکون نہیں آئے گا، اطمینان نہیں آئے گا، جو بھی کام کرے گا وہ ہمیشہ الٹا ہوگا۔ کیوں کہ اس نے اللہ کے ساتھ، اس کے رسول کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا وہ توڑ دیا۔ اب اللہ کی طرف سے اس پر لعنت اور پھٹکار برس رہی ہے۔ اب جس مرضی دربار پہ چلے جائیں، جس مرضی بزرگ کے پاس چلے جائیں، دعائیں کروائیں، ان کے درباروں میں اور بزرگوں میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی میں تبدیلی نہیں آئے گی کہ اس کا جو اللہ کے ساتھ ایک تعلق تھا اور معاہدہ تھا وہ جب تک یہ درست نہیں کرے گا۔ وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کے دل اب سخت ہو چکے ہیں۔ پہلے پارے کے اندر بھی ہم نے پڑھا تھا کہ لوگ جب نافرمانیاں کرتے ہیں تو ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہو جاتے ہیں۔ پتھروں کی وہاں پہلے پارے کے اندر 3 صورتیں بتائی گئی تھیں پتھروں کی، پتھر کتنا سخت چیز ہوتا ہے، لیکن فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر سے چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کتنا سخت ہوتا ہے، لیکن اللہ کے خوف سے اس کے وہ ہوتا ہے ایک قسم کا، اس کے اندر سے چشمے نکلتے ہیں۔ آپ نے بہت سارے دیکھے ہوں گے پہاڑوں کے اندر بہت سخت قسم کی چٹان ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر سے یعنی چشمے نکل رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی یہ پتھر بھی بعض دفعہ نرم ہو جاتے ہیں، وہ پھٹ پڑتے ہیں اور ان کے اندر سے پانی نکل آتا ہے، لیکن ان کے دل ان سے بھی زیادہ سخت ہے، پتھروں سے بھی زیادہ۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، جب دل پتھر ہو جاتے ہیں اور دل کے اوپر اللہ کی طرف سے پھٹکار برس رہی ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے کلام کو، شریعت کے احکام کو اپنی مرضی کے مطابق بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، اس کو اپنی جگہ سے ہٹاتا ہے، جس طرح یہود اور نصارہ نے کیا کہ اپنی مرضی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے اور اللہ کے کلام کو، تورات اور انجیل کو بدل دیتے تھے، احکامات کو۔ آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں، بہت سارے ایسے آپ کو بڑے بڑے دین کے ٹھیکیدار ملیں گے جو صرف پیٹ پوجا کرنے کے لیے شریعت کے احکام کو تبدیل کر دیتے ہیں، ایسے لوگ آپ کو ملیں گے۔ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور پھر وہ بھلا دیتے ہیں ان نصیحتوں کا اکثر بڑا حصہ جو ان کو کی گئی ہیں، قرآن اور سنت کی طرف سے ان کو نصیحتیں کی گئی ہیں، ان کا اکثر حصہ ان کو بھول جاتا ہے۔ یہ عذر نہیں ہے بھول جانا، یعنی اللہ کی طرف سے ایک پھٹکار ہوتی ہے جس کی وجہ سے انسان کو بہت سارا حصہ شریعت کا، اپنے دین کا بھول جاتا ہے۔ تو یہ کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم تو ذہن میں یہ باتیں نہیں تھیں ہمارے، تو یہ قیامت کے دن یہ عذر قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ، اور اے نبی جی آپ ایسے لوگوں کی پر ہمیشہ مطلع ہوتے رہیں گی، ان کی خیانتوں پر۔ ایسے لوگ ہمیشہ خیانتیں کرتے رہتے ہیں جنہوں نے اللہ کے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا ہے نا، اب اللہ کی طرف سے لعنت برس رہی ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیشہ یہ خیانتیں کرتے رہیں گی، دین کے اندر، شریعت کے اندر، اور حقوق العباد کے اندر بھی، حقوق اللہ کے اندر بھی ہمیشہ خیانتیں کریں گے۔ الا قلیلا منہم، اگر بہت کم لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو راہ راست پر آ جائیں گے تو بتائب ہو جائیں گے، بہت کم ہوں گے وہ۔ فاعف عنہم واصفح، لیکن اے نبی جی آپ ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں۔ ان کے ساتھ کارروائی نہیں کرنی ہے، ان کو مارنا نہیں ہے، ان کو سمجھانا ہے، نصیحتیں کرنی ہے، اور پھر بھی نہ مانے تو آپ کا کام یعنی حساب کتاب کرنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ حساب کتاب یہ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، جنت جہنم کا نظام اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ ہمیں یہاں نبی کو بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کارروائی نہ کریں، ان کو معاف کر دیں اور ان سے درگزر کرتے رہیں۔ اور جب نبی کو یہ حکم ہے تو مجھے آپ کو تو ذرا بھی گنجائش نہیں ہے کسی بندے کے خلاف کارروائی کرنے کا کہ جو برائی کا کام کر رہا ہے، اور ہمیں حکم ہے ان کو نصیحت کرنے کا، نصیحت کرتے رہیں مرتے دم تک، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، ان کو مارنا پیٹنا اور ان کو زبردستی سیدھے راستے پہ لے کے آنا یہ میرے آپ کے ذمے نہیں ہے، یہ اللہ نے اپنے ہاتھ میں ہدایت کو رکھا ہوا ہے۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ومن الذین قالوا انا نصارى، اور وہ لوگ جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں یعنی عیسائی کہتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار کہتے ہیں، اخذنا میثاقہم، ہم نے ان سے بھی ایک معاہدہ کیا تھا، یعنی یہود سے بھی ہوا، نصارہ سے بھی ہوا، اور ایمان والوں سے بھی ہوا۔ ان سے معاہدہ وہی ہوتا ہے ایمان اور دین کے تمام احکامات پر عمل کرنے کا۔ فنسوا حظا مما ذکروا بہ، تو انہوں نے بھی بہت بڑا حصہ بھلا دیا، بھول گئے، وہ دنیا کی چیزوں کے اندر پڑھ کے وہ انہوں نے شریعت کے احکامات کا اکثر حصہ بھلا دیا، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء الی یوم القیامہ، تو ہم نے ان کے درمیان دشمنیوں کو اور بغض کو، نفرت کو ڈال دیا۔ یعنی جب انسان شریعت کے احکام کو بھول جاتا ہے، عمل نہیں کرتا، تو آپس میں دشمنیاں یہ پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ دشمنیاں کو پیدا ہو جانا اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان اب شریعت کے احکام سے بہت دور چلا گیا ہے۔ تو جو انسان چاہتے ہیں
کہ ہمارے درمیان محبت کی فضا قائم ہو، امن ہو، سکون ہو، اس کا واحد حل، ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ دوبارہ انسان شریعت پر آ جائے، ایمان اور اعمال صالحہ کی محنت پر آ جائے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں صرف ایک ہی محنت کی صدا لگائی جا رہی ہے کہ اللہ کے ساتھ جڑ جاؤ، نبی کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن و سنت کے ساتھ جڑ جاؤ۔ دنیا کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف یہی ہے، انسان دوبارہ آ جائے قرآن اور سنت پہ۔ بعض لوگ ناواقفی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے اس چیز کو بہتر نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی دنیا کے مسائل ان چیزوں سے کیسے حل ہوں گے۔ تو یہاں وہی بتایا جا رہا ہے اس کا علاج کہ آپس میں دشمنیاں، نفرت، قتل و غارت، فتنہ فساد اور یہ ساری جو آج برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو چکی ہیں نا، یہ کیوں پیدا ہوئی ہیں؟ کہ انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا تھا، یعنی نبی نے جو ان کو تعلیمات دی تھی ان کو بھلا دیا تھا۔ تو یہ اس کا حل ہے، دوبارہ اس پر کھڑے ہو جانا۔ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اور ہم ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو ان سب چیزوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو کچھ وہ کرتے تھے، یعنی قیامت کے دن ہر بندے کے ہاتھ میں اس کی ساری زندگی کی کہانی لکھی ہوئی آ جائے گی۔ اقرا کتابک، یہ تیرا نامہ اعمال ہے، کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، یہ نامہ اعمال ہی آج تیرے لیے کافی ہے، خود پڑھ لے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ میں کس کیٹیگری میں ہوں، میں جنت والوں میں سے ہوں یا دوسری طرف والوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔